بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل خان پنساری میں۔ دوستو، ہمارے آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا شوگر کے بارے میں، جسے انگریزی میں ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا شوگر کی تعریف، اس کے علامات اور علاج انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں دراصل شوگر کہتے کس کو ہیں۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک غدد پیدا کیا ہے جسے لبلبہ کہتے ہیں۔ لبلبہ ایک ہارمون پیدا کرتا ہے، اس ہارمون کو انسولین کہتے ہیں۔ اگر جگر میں تحریک ہو یعنی گرمی ہو تو لبلبہ سوزش کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے۔ جب لبلبہ سکڑ جاتا ہے تو وہ باہر سے خوراک لینا بند کر دیتا ہے۔ جب لبلبہ ٹھیک طور پر اپنا کام نہیں کر پاتا تو لبلبہ اس انسولین کو جسم سے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹا پیشاب بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب ہے پنڈلیاں درد وغیرہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی شوگر کی تعریف۔ اب میں چلتا ہوں اس کے علامات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت جو اس کی ہے، جو سب سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے پاؤں کی جلن۔ شوگر کی پہلی علامت یہ ہے پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں جی، پاؤں میں انتہائی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نمبر 2 پہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کو پیاس لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا زبان خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ہے بار بار آپ کو پانی کی حاجت ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 3 پہ پیشاب، مطلب ہے پیشاب کے لیے بار بار آپ کو جانا پڑتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب ہے آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن وزن دن بدن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بھوک مٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے، نمبر 5 پہ آنکھوں کی بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ہے آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے گا، دو چیزیں آپ کو دو چیزیں دکھائی دینے لگیں گی۔ یہ تقریباً جو مین علامے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا دوستو، اب انشاءاللہ نسخے کی طرف جاتے ہیں کہ کس طرح سے شوگر کو کنٹرول کیا جائے، مطلب ہے اس کو اپنے اعتدال پہ رکھا جائے، مطلب ہے اس طریقے سے کہ ایسا مناسب قسم کا میں نے مطلب ہے یہ نسخہ ترتیب دیا ہے کہ آپ اس کو مطلب ہے شوگر کو کنٹرول میں رکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو 5 بوٹیوں کے نام بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گڑ مار۔ یہ ایک سبز رنگ کے پتے نمونی بوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں گڑ مار۔ یہ اپنے 20 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے کریلا خشک، یہ بھی 20 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد گٹھلی جامن، یہ بھی 20 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد ہے جو تلخ، اندر جو تلخ بھی اس کو کہتے ہیں اور جو تلخ بھی کہتے ہیں، یہ بھی 20 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے بادام کی گری، یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ یہ تقریباً 5 چیزیں اکٹھی آپ نے کرنی ہے، ان کو اچھی طریقے سے کوٹ کے چھان کے مکمل مکس کر لینا ہے، گرینڈ کر لینا ہے ان کو بالکل جو آٹے کی طرح مکس ہو جائیں گے۔ پھر اس کو انشاءاللہ آپ نے صبح شام 2 ٹائم نہار منہ آدھا چمچ، مطلب ہے 1/2 چمچ کھانا ہے صبح شام۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا شوگر لیول انتہائی معتدل رہے گا، اپنے لیول کنٹرول رہے گا انشاءاللہ آپ کو شوگر کا۔ اچھا، اخیر پہ میں چلتا ہوں دوستو پرہیز کی طرف، مطلب ہے آپ نے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، مطلب ہے ورزش وغیرہ کرنی ہے، چہل قدمی کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ ٹینشن جن باتوں سے آپ کو ہوتی ہے ان باتوں کو آپ نے پیچھے چھوڑنا ہے، مطلب ہے ٹینشن والی جگہوں سے، ٹینشن والی باتوں سے آپ نے پیچھے چھڑوانا ہے۔ اور 2 چیزیں تو یہ انشاءاللہ خوراک کا بھی پرہیز کرنا ہے۔ آج کل ہماری ذاتی زندگی میں کولڈ ڈرنکس بہت عام ہو گئے ہیں، پیپسی وغیرہ، کاکا کولا، یہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں ہماری زندگی میں۔ ان سے تو مکمل پرہیز کرنا ہے۔ چینی ہو گئی، گڑ ہو گیا، سفید فائن آٹا ہے، ان کو بھی مکمل چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ اگر پرہیز بس اتنا ہی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو کامنٹس باکس میں مجھے بتا دیں۔ اچھا، آج میں اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔